محمد نبینا بنور هدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ اکثر گانے کیوں سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اداسی کی وجہ سے گانے سنتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ کی اداسی کی وجہ سے نامحرم کی بے وفائی ہوتی ہے۔ کسی کے ناراض ہو جانا، کسی کا دور چلے جانا، کسی عزیز کا فوت ہو جانا، زندگی کسی امتحان ایگزام میں فیل ہو جانا، گھر میں جھگڑے اور ایسے ہی کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اداسی میں میوزک سنتے ہیں تو اس سے کون سا ان کی اداسی دور ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ تو میوزک سن کر اور زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ پر جو مصیبت آتی ہے وہ انہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیعْفُو عَن کثیر۔ اور تمہیں جو مصیبت پوچھے وہ اس کا سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور تمہیں بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اب جو نامحرم کی بے وفائی کی وجہ سے اداس ہے تو دیکھے گناہ کس نے کیا ہے، قصور کس کا ہے۔ یقین جانے، اگر نامحرم آگ کے انگاروں پر چل کر بھی کہے کہ اس سے آپ سے محبت ہے تو اعتبار نہ کرنا۔ نکاح سے پہلے محبت ہوتی ہی نہیں ہے، یہ تو بس وقت اٹریکشن ہوتا ہے۔ نامحرم ہر حال میں نامحرم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی دیندار ہو کیوں نہ، چاہے وہ کال کر کے آپ کو فجر اور تہجد کے لیے اٹھائے، پھر بھی وہ نامحرم ہی رہیں گے، اور اس سے نامناسب بات کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے دور چلا گیا ہے، یا پھر آپ کسی ناکامی کی وجہ سے اداس ہیں، یا پھر آپ نے بہت محنت کی مگر آپ کو اس کا بدلہ نہیں ملا، یا آپ رزق کی کمی کی وجہ سے اداس ہے، تو دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو ان صبر والوں کو الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہہ دے ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم اس کی تعریف پھیرنا جانتے ہیں۔ نیک لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، میوزک نہیں سنتے، وہ شیطان کو یاد نہیں کرتے، وہ مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، انہیں موت یاد آتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک دن انہیں اللہ کی حضور حاضری ہونا ہے، وہ اس بات کو بھولتے نہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہم یعلم بأن اللہ یرا۔ تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آپ رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ آپ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اے انسان، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تم نہیں چھپ سکتے؟ تم گانے سنتے ہو، میوزک سنتے ہو، مووی دیکھتے ہو، ڈرامہ دیکھتے ہو، تم اللہ کو بھول جاتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ جو بھی اللہ کو بھول گیا، اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ قال ربی لما کسرت انعام وقد كنتم بشرین۔
کہے گا یا رب مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو آخیارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب وَكَذَلِكَ نَسِينَ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمَّا يُؤْمِنَّ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اور ہم ایسے ہی بدل دیتے ہیں جو حد سے بڑے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت اور سب سے دردناک یعنی زیادہ ہوتا ہے۔ تصور کرنے قیامت کے دن ہے اور ہر طرف خوف و پکار مچی ہوگی، لوگ انتہا خوف زدہ ہیں، رو رہے ہیں، اور اس دن اپنے اندھے اٹھے گئے ہیں۔ تصور کریں آپ اس دن کتنے پریشان ہوگے، یاد کریں اس دن کے لیے۔ حد سے زیادہ گزرنے والوں کو بدلہ یہی ہوتا ہے، یہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ اپنے کسی پرانے زخم پر ہاتھ لگا کر دیکھیں، آپ کو اس کو درد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ درد باقی رہے والا نہیں تھا۔ لیکن آخرت کا عذاب سخت بھی ہوتا ہے بہت، اور باقی رہنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اندیکھا نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیے ہونا کیا چاہیے کہ جب ہمیں شیطان وسوسے آئے تو ہم اسے فوراً جھٹک دینا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی شیطان کا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خیال ہمارے دل میں آیا جائے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کا خیال تو جھٹک دیتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جھٹک دیتے ہیں، خیال جھٹک دیتے ہیں، غور کیجیے، فوراً جھٹک دیتے ہیں، خیال تو جھٹک دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، ہر ایک دعا قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ایک دعا قبول کرنا۔ آمین آمین ثم آمین۔ زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیر۔